إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسه إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے انسان پر دو حق رکھے ہیں. ایک حق اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حق مخلوقات کا، بندوں کا. ایک انسان کی کامیابی صرف اس میں نہیں کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے، بلکہ اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. اللہ رب العالمین نے کائنات کے نظام کو عدل پر قائم کیا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، ہر چیز ایک ضابطے اور قانون کی پابند ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حدیں مقرر کی ہیں. سورج، چاند، ستارے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. ہر ایک کے لیے ایک حد ہے، اس حد میں، اس دائرے میں، اس فلک میں وہ گھوم رہا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے لیے بھی ایک دائرہ مقرر کیا ہے، اس کے لیے حدیں رکھی ہیں. ان حدوں کو پھلانگ لینا، ان حدوں کو پار کرنا سماج میں بگاڑ لاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے پیدا کیے، تعلقات بنائے، لوگوں کو، مخلوقات کو ایک دوسرے کے قریب رکھا اور ایک بندے کے دوسرے بندوں پر حق رکھے اور ان کے اس پر حق رکھے. ایک انسان اگر نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے پاس توحید بھی ہے، اپنی عبادات میں، اپنے اعمال میں سنت طریقے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اگر وہ بندوں کے حقوق ضائع کرتا ہے تو آخرت میں ایسا انسان کامیاب نہیں ہے. ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ، اپنی عبادات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے سلوک کا بھی اہتمام کرے، اس کی بھی اصلاح کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے. مخلوقات کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھے ہیں ان میں ظلم و زیادتی کا شکار نہ ہو. سلوک کی تین قسمیں، ایک ہے احسان، دوسرے ہیں عدل اور تیسرے ہے ظلم. بندوں سے بندوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، ان میں یا تو ایک بندہ دوسرے پر احسان کرے گا، اس نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، صدقہ کیا، اس کے لیے اس کا تعاون کیا، اس کے کام آیا، اس نے اپنی طرف سے اس کے لیے بھلائی کی، اس کا کوئی قرض اس پر نہیں تھا، یہ احسان ہے. دوسرا یہ کہ ایک انسان عدل کا معاملہ کرے کہ جتنا اس نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے یہ اس کے ساتھ بھلائی کرے، یا اس کا جو حق اس پر نکلتا ہے اتنا حق اس کو ادا کر دے. تیسرا ظلم،
اس کا جو حق اس پر نکلتا تھا وہ نہ دے یا کسی اور کو دے دے، یا اس کی چیز میں مداخلت کرتے ہوئے اس سے وہ چیز اس کی چھین لے جو اس کی اپنی تھی، اس کا حق چھین لے۔ اگر ایک انسان عبادات میں بہت اچھا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، صبح شام ذکر و اذکار کرتا ہے، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے، یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن بندوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، تو یہ بندہ اچھا نہیں ہے۔ صرف اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کرنا کافی نہیں ہے، بندوں کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دین ان دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی بعض اوقات اللہ کے حق میں تو ظلم سے بچ جاتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں ظلم سے بچتا نہیں ہے، بلکہ پہلی چیز کو وہ دوسری چیز کے لیے سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہے اور پاسنگ کے لیے ایک ٹکٹ بنا لیتا ہے۔ میری توحید صحیح ہے، اس لیے میں کچھ بھی کروں چل جائے گا، نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، یہ سارے بندوں سے اللہ کا خطاب ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں ظلم نہیں کروں گا، میں نے ظلم کو اپنے لیے حرام کر لیا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، نہ نیکی کرنے والے پر نہ گناہ کرنے والے پر۔ نیکی کرنے والے پر ظلم نہیں، اس کے حق سے کم اس کو نہیں دوں گا کہ نیکیاں کی لیکن ثواب کم ملا، انعام ہی نہیں ملا، کچھ کا ملا کچھ کا نہیں ملا، جو وعدہ تھا اس سے تھوڑا دے دیا، نہیں، نیکیوں میں اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ گناہ گار کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرے گا، گناہ تو چھوٹا تھا سزا بڑی دے دی، یا گناہ کیا ہی نہیں تھا اور تھوپ دیا اس کے اوپر، کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اللہ ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے ظلم کو تمہارے آپس میں درمیان میں بھی حرام کر دیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ معلوم ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو بنیاد بنا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ آپس میں اپنے اطراف جو بھی لوگ ہیں، مخلوق ہیں، ان پر ظلم نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ظلم کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان کے پاس قدرت ہوتی تبھی تو ظلم کرتا ہے۔ کمزور آدمی ظلم کرتا نہیں، طاقتور ظلم کرتا ہے۔ کسی کے پاس سیاسی طاقت ہے، کسی کے پاس مال کی طاقت ہے، کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے، کسی کے پاس عقل کی طاقت ہے۔ جب انسان کے پاس طاقت اور اقتدار ہوتا ہے تو کبھی چالاکی سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی قلم سے، کبھی کسی اور ذریعے سے وہ طاقت استعمال کر کے دوسروں کا حق چھین لیتا ہے، دوسروں کو ستاتا ہے، کبھی ان کا مال چھینتا ہے، کبھی ان کا امن چھینتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کرتا ہے، لیکن اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، قدرت کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ قدرت کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز اپنے لیے حرام کی ہے وہ تمہارے لیے بھی حرام کی ہے۔ وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ، میں نے تمہارے درمیان اس کو حرام قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ یہاں معلوم ہوا کہ ظلم حرام کیوں ہے۔ ظلم حرام اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کیا ہے۔ بندوں کا حق بندوں کی طرف سے ہم پہ لازم نہیں ہوا،
کہ بھائی یہ رشتہ دار ہیں تو ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے، انہوں نے مجھ پر واجب نہیں کیا ہے، مجھ پر حق ادا کرنا کس نے لازم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس کو بھی یاد رکھیے کہ بندوں کا حق آیا کہاں سے اور بندوں کا حق ادا کرنا لازم کیوں ہے اور ظلم حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کا حرام کیا اور ان کا حق ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ ڈائریکٹ ان کی طرف سے نہیں آیا، کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کا حق ہمیشہ بندوں کے حق سے کیا رہے گا؟ اوپر۔ کبھی بندوں کے لیے اللہ کے حق کو ضائع نہیں کر سکتے، بندوں کا حکم پورا کرنے میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتے ہیں، بندوں کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں، بندوں کو دینے میں اللہ رب العالمین کے دین کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کہ سارے حقوق جو ہم پر عائد ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں، اپنے آپ نہیں ہو گئے۔ اسی لیے میراث کا مسئلہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے جتنے تعلقات ہمارے ہوں، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، ملنے جلنے والے، دوست احباب، مسلمان، انسان، جانور، جتنے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں یہ سارے حقوق کس نے ہم پر عائد کیے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے۔ تو بعض اوقات انسان اللہ کا تو حق ادا کر لیتا ہے، کیسے؟ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ کی حدیث آپ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوار تھے، ان کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر، ایک ہی سواری پر دونوں، حضرت معاذ ابن جبل اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے۔ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ پھر کہا کہ جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ کہا بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہ دے، جہنم کی سزا نہ دے، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم میں اللہ ان کو نہیں ڈالے گا، ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، ہو سکتا ہے سیدھے جنت میں چلے جائیں، دائمی جہنم ان کے لیے نہیں ہے۔ تو بعض اوقات بندہ یہ تو حق ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا، بھائی شرک نہیں کرتا، میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا، درگاہوں پہ قبروں پہ سجدے نہیں کرتا، تعویذ گنڈے پلیتے نہیں باندھتا اور یہ سب چیزیں نہیں کرتا، میں اللہ کا حق تو ادا کر لیتا ہے، لیکن پھنستا کہاں ہے؟ بندوں کے حق ادا کرنے میں۔ تو ایک آدمی توحید کا حق ادا کرنے کے بعد، توحید کا اہتمام کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری توحید پکی، اب میں کچھ بھی کروں چلے گا، ایسا آدمی گمراہ ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے۔ کسی صحابی کا یہ عقیدہ بتا دیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بتا دیجیے کہ توحید اپنی رکھو اور اس کے بعد جو چاہے کرو، ہے ایسا؟ نہیں ہے۔ ماضی میں کوئی گناہ ہوا ہوگا اس کے لیے امید دلائی جا سکتی ہے، مستقبل میں گناہ کرنے کے لیے انسان کو امید نہیں دلائی، ایسے کر کچھ نہیں ہوتا، ایسا کر سکتے نہیں۔ ہاں جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا، یہ بول سکتے ہیں، آگے کرتا رہے گناہ اللہ معاف کرنے والا، ایسا کوئی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ مغفرت کے وعدے ماضی کے گناہوں کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں، مستقبل کی جرت کے لیے نہیں۔ لیکن بعض اوقات شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ توحید تیری پکی ہے کہ نہیں؟ کتنی کتاب پڑھا تو توحید پہ؟ 3۔ کتنی دلیل یاد ہے؟ سب یاد ہے۔ اب تو کچھ بھی کر سکتا ہے، نہیں، توحید کے معاملے میں تو بچ جائے گا لیکن بندوں کے معاملے میں پھنس جائے گا، اگر پھنس گیا جہنم کی سیر کرنی پڑے گی۔ آج کے درس میں ہم بہت ساری ایسی مثالیں دیکھیں گے، لہٰذا یہ بنیادی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا جہاں پر ہم پر حق ہے اور وہ بڑا حق ہے اور اصل حق ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ہی نے ہم پر بندوں کے بھی حق عائد کیے ہیں۔ ایک مسلمان، اچھا مسلمان وہ ہے جو اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔
حتیٰ کہ صرف انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، کافر بھی، اور صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی، ان کے بھی ہم پر حق ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور احادیث میں کیا آیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت الحقوق العشرہ، 10 حق والی آیت۔ 10 حق والی آیت، کس کے ہم پر حق ہیں؟ اللہ نے ایک ہی آیت میں 10 لوگوں کا ذکر کر دیا جس میں خود اپنا حق بھی بیان کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 36، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ یہ وہ پہلا حق ہے۔ سب سے پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اس کا ہم پر حق ہے۔ رشتے بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں، کون کہاں پیدا ہوگا، کون اس کے رشتہ دار ہوں گے، سارا اسی نے تو بنایا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، نہ کسی نبی کو، نہ رسول کو، نہ فرشتے کو، نہ ولی کو، نہ کسی پیڑ کو، نہ ستارے کو، نہ جن کو، نہ کسی اور چیز کو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نمبر 2، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ نمبر 2 پہ کس کو رکھا؟ والدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکین، غریب، فقیر، محتاج، تنگ دست، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور نزدیک والا پڑوسی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور تھوڑا دور کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پڑوس والا ساتھی، پڑوسی نہیں۔ علماء نے کہا اس سے مراد کئی لوگ ہوتے ہیں۔ وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ سے مراد ساتھ والا۔ ساتھ والا نمبر 1 پہ کون آتی؟ بیوی، کہ یہ لیٹا ہے تو اس کے ساتھ کروٹ پہ وہ بھی لیٹی ہے، ایک دم قریب کی جوڑی دار زندگی بھر کی۔ پھر سفر میں جو اس کے ساتھ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوست جو اٹھتا بیٹھتا ساتھ میں وہ بھی اس میں آتا ہے، ساتھ بیٹھنے والا ساتھی۔ کتنے لوگ آ جائیں گے اس کے اندر جس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی صحبت اس کے ساتھ ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر، بیچارہ کہیں سفر میں ہے، آیا آپ کی بستی میں، اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ جن کے تم مالک ہو، تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، جو تمہاری ملکیت میں، تمہارے غلام، نوکر نہیں، نوکر الگ ہوتا ہے، غلام الگ ہوتا ہے۔ غلام پورا کا پورا اس کا غلام ہوتا ہے، نوکر گھر کو بھی جاتا اور چھوڑ کے بھی جاتا، غلام ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ غلام وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو مختال ہو، فخور ہو۔ مختال ہو، اکڑ کے چلتا ہو، فخور ہو، اکڑ کی باتیں کرتا ہو۔ جس کی مختال اس کو کہتے ہیں جس کی چلنے پھرنے میں گھمنڈ، چلتا ہے گھمنڈ کے ساتھ، اور فخور اس کو کرتے ہیں جس کی بات میں گھمنڈ۔ تو اللہ ایسے کسی انسان کو پسند نہیں کرتا جو گھمنڈی ہو، بول چال میں یا چلنے پھرنے میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، نہیں پسند اللہ کو۔ یہ سارے حقوق ادا کر کے اللہ نے آخر میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا۔ گھمنڈ اس میں معنی بن جاتا ہے، میں کیوں بات کروں، میں کیوں اس کے لیے کروں، میں کیوں۔ تو گھمنڈ جو ہے حقوق کی ادائیگی میں اپنی بڑائی، خود غرضی، میں بڑا، یہ انسان کے لیے اکثر فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ نے دیکھیے 10 حق بیان کیے، اللہ کا حق، والدین کا، رشتہ داروں کا، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، اور قریبی رشتہ دار یعنی قریبی پڑوسی اور دور کا پڑوسی۔ پڑوسیوں میں بھی الگ ہوتے ہیں، ایک دروازہ آپ کے سامنے، ایک بازو میں، کون پہلے؟ سامنے والا پہلے۔ کوئی دور رہنے والا ہے، کوئی ایک دم قریب جڑا ہوا ہے آپ کا گھر، آپ کے گھر سے۔ ہر ایک کا الگ الگ حق اللہ نے بتایا۔
اور پھر بیوی جو ایک دم ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، دوست جو ہمیشہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ سفر میں کوئی آدمی ساتھ میں تمہارے جا رہا ہے، ان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور ایک مسافر جو اپنا دیش چھوڑ کے آپ کی بستی میں آیا ہوا ہے، اس کا بھی تم پر حق ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے، اور پھر وہ تمہارے غلام ہیں، لیکن ان کا بھی تم پر حق ہے۔ کیسا پیارا دین ہے، دیکھیے کہ جس نے ہمارے اوپر غلاموں کا بھی حق رکھا ہے۔ ہمارا غلام ہے وہ، پہلے تھا ایسا کچھ، آپ امریکہ اور آپ یورپ کی تاریخ دیکھیے، غلاموں کا کیا حال تھا وہاں پہ۔ یہ قرآن ہے جس میں بتایا گیا کہ غلاموں کا مالک پہ حق ہے۔ ایسا بھی ہوتا، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، اسلام میں ایسا ہوتا ہے کہ غلام کا اس کے مالک پہ حق ہے۔ تصور ہی نہیں تھا، یہ بڑی ادھیڑ دیتا تھا مالک بازار میں کھڑے کر کے، غلام کو کان کاٹ دیتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا رک کے کیا کر رہا، تو غلام ہے، کر رہا ہوگا، اس کا غلامی تو ہے۔ لیکن اسلام نے بتایا نہیں، غلام پر تمہارا اگر حق ہے، غلام کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ماں باپ کا اولاد پر حق ہے، اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہے۔ شوہر کا بیوی پر حق ہے، بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے۔ مالک کا اگر نوکر پر حق ہے، نوکر کا بھی مالک پر حق ہے۔ یہ کیسا پیارا دین ہے جس میں کسی کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، جو چاہے کرے، الٹیمیٹ نہیں، وہ حقوق میں بندھا ہوا ہے، ذمہ داریوں میں بندھا ہوا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا حق تو بیان کیا جو عبادت کے اعتبار سے ہے، اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو شریک نہیں کرنا، نمبر 1۔ اس کے بعد سارے بندوں کے حقوق اس کے ساتھ میں ادا کیے، ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی اور مسافر تک اور غلام تک، ان سب کا حق اللہ نے بیان کیا۔ تو اس آیت کی بہت پیاری آیت ہے، ایک آیت میں 10 حق ہے، اس کو کہتے ہیں آیت الحقوق العشرہ، 10 حق والی آیت، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حقوق رکھے ہیں۔ صرف اللہ کا حق بیان کیا اللہ نے اس آیت میں نہیں، اللہ کا حق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق ادا کیے ہیں، یعنی اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر حق بیان کیے ہیں، وہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ کیا حق ہیں وہ؟ صحابہ نے کہا قیل ما ہن یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا ہیں وہ حق، 6 حق کیا ہیں؟ قال اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تیری سے ملاقات ہو سلام کر اس کو۔ آج ہم کیسا کرتے، پیسے والا ہے کہ نہیں ہے، اپنا دوست ہے کہ نہیں، اس سے کچھ فائدہ ہوتا کہ نہیں، آدمی دیکھ دیکھ کے سلام کر۔ مسلمان سے ملاقات ہو سلام کر، وہ میرے کو سلام نہیں کرتا میں کروں کیا، وہ میرے کو نہیں کیا، اس نے کرنا چاہیے مجھ کو، تو سلام کر۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، یعنی مینٹالٹی آپ دیکھیے وہ جب تجھ سے ملے اس نے تجھ کو سلام کرنا چاہیے، ایسی حدیث ہے، ہم کو ذہن یہ دیا کہ تو سلام کر اس کو۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، پھر وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے بلائیں تو تو جا، مدد کے لیے پکارے تو جا، اور کھانے کی دعوت دے اس کی دعوت قبول کر۔ یہ مت دیکھ کہ غریب ہے، امیر ہے اور کیسا ہے، اس سے میرا پولیٹیکل کنیکشن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تجھ کو دعوت دیا، اور بعض علماء نے کہا اس میں خاص ولیمے کی دعوت کا ذکر ہے کہ ولیمہ اگر اس کی دعوت دے جا۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، یا مدد کے لیے پکارے تو جا۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر تجھ سے کوئی نصیحت مانگے نصیحت کر، تجھ سے کوئی بھلائی کی امید کرے، خیر خواہی کا مطالبہ کرے تو تو اس کی خیر خواہی کر، اس کو مشورہ دے، صحیح مشورہ دے، صحیح مشورہ دے، غلط مشورہ مت دے۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، جب وہ چھینکے اور چھینکنے کے بعد کہے الحمدللہ تو تو تشمیت یا تسمیت کر، کیا کہے یرحمک اللہ۔ کتنے لوگ کرتے اس کو؟ کوئی آدمی چھینکے
اس نے کیا کہنا چاہیے؟ ہاں ایکسکیوز می. ہم لوگ انگریز بنتے جا رہے ہیں. تو انہیں اپنا ایسے ماحول میں نا کیا بولنا چاہیے؟ ایکسکیوز می. کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جب یہ الحمدللہ کہیں تو مسلمان جو سننے والا ہے وہ کیا کہے اس کو؟ یرحمک یا رحمکم اللہ نہیں، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. وہ جواب میں کیا کریں؟ کیا کہیں اس کو؟ کیا کہیں؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. یہ پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے اور تمہارے حال کو درست کرے، گائیڈ بھی کرے اور اوکے بھی کرے تجھ کو. اور کیا چاہیے دنیا میں؟ ہاں صحیح گائیڈنس اور صحیح سب حالات درست کر دینا، رہنمائی بھی ملے اور مدد بھی اللہ کی ملے. اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ دعا دے. تو کہا کہ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ. اگر الحمدللہ نہیں بولتا تو آپ یرحمک اللہ بھی نہیں بولیں گے، کیونکہ تو نہیں بولا میں بھی نہیں بولا. ایسا ہے کیونکہ شرط بتائے گی جب وہ ایسا کہے تو کہو. پھر وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ. اگر وہ بیمار ہو جائیں اس کی عیادت کے لیے جا، اس سے ملنے کے لیے جا. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. اور جب وہ مر جائیں اس کے ساتھ تو اس کے جنازے میں جا. کیا کیا حق ہیں کہ جب ملاقات ہو تو کیا کر؟ سلام کر. اس کو نیت کریں کہ بھائی جو بھی مسلمان ملے گا میں دیکھوں گا نہیں وہ کرتا کہ میں کروں. ہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم پہل کریں گے. اچھا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرے. نمبر 2، جب وہ تجھے بلائے یا دعوت دے تو کیا کر؟ دعوت میں جا. الا یہ کہ وہ گناہ کی دعوت ہو، ڈسکو چل رہا وہاں پہ، ہاں، یا حرام اس کی کمائی ہو، وہ ساری شروط یاد رکھے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت قبول کر. 3، جب وہ تجھ سے بھلائی کی امید کرے، صحیح مشورہ مانگے یا نصیحت مانگے، صحیح مشورہ دے، اس کو نصیحت کر. 4، جب وہ چھینکے الحمدللہ کہے تو کیا کہے؟ یرحمک اللہ. اور جب وہ بیمار ہو جائے 5 تو کیا کر؟ اس کی عیادت کر. اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جا. یہ 6 حق ہے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہے. معلوم ہوا کہ مسلمان مر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کا حق مسلمان پر رہتا ہے. وہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن اس کا حق ابھی بھی باقی ہے. اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی مسلمانوں پر اس کا حق ہوتا ہے. کچھ حقوق ایسے ہیں جو سب پر ہوتے ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو کیا ہیں؟ فرض کفایہ ہوتے ہیں. یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمان جنازے میں شریک ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ مسلمان اگر یہ ذمہ داری ادا کر دیں باقی سے کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط ہو جاتی ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک عمومی حدیث ہے، لیکن قریبی، اب میں اس میں ساری تفاصیل ہر رشتے کی بتانا تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہاں مقصود ہمارا یہ نہیں کہ مسلمان پر کن کن کے حق ہیں، یہ تفصیل یہاں ہم نہیں دیکھیں گے. یہاں ہم دیکھیں گے کہ ایک بندے کے دوسرے بندے پر، مسلمانوں کے حقوق کی اہمیت کتنی ہے، ان کا ادا نہ کرنا کتنا بھیانک ہو سکتا ہے. خاص کر کے ایسے لوگوں کے حقوق جو کمزور ہوتے ہیں. جو طاقتور ہے اپنا حق خود لے لیتا ہے. حق کہاں ضائع ہوتا ہے؟ جب کوئی کمزور ہو. کمزور کا حق ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ان میں سب سے پہلے کون آتی ہے؟ بیوی. اکثر بیوی کے معاملے میں حقوق ادا ہوتے نہیں. سب سے پہلے تو اس کا مہر کھا جاتا ہے. نہیں کھاتا؟ ہاں بولتا معاف کرتی کہ نہیں کرتی؟ اب کیا بولے گی وہ؟ ہاں میں نہیں کری تو یہ میرے کو معاف نہیں کرے گا. معاف. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے مہر باقی ہوں گے اب تک. نیت کریں اپنی بیویوں کا ان کا مہر ادا کریں، لیکن ایسا نہیں سمجھے وہ لوگ کہ طلاق دے رہا کیا میرے کو. سمجھائیں، بتائیں کہ تیرا حق ہے. کتنے لوگ ہیں وعدہ کرتے ہیں لیکن مہر ادا کرتے نہیں. حق ہے اس کا وہ. اور پھر اس کے ساتھ سلوک کا معاملہ دیکھیے کیا ہوتا ہے. نہیں کرتا سلوک، اس کو اپنا خادم بنا کے رکھتا ہے اور اس کی کوئی رعایت نہیں کرتا ہے. لیکن بیوی پر بھی کیا ہے؟ شوہر کا حق ہے. دونوں پر ایک دوسرے کا حق ہے. ایک ایک کر کے دونوں کی بات ہم دیکھتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی بشر کے لیے اس بات کی ہرگز بھی گنجائش نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه علیہا، کسی بشر کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے. اگر میں کسی بشر کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا اس پر بہت حق ہے. شوہر کا خصوصی حق یہ ہے کہ بیوی اس کی ماتحتی اختیار کرے، اس کا احترام کرے اور اس کی سبارڈینیشن اس کی اختیار کرے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے. نمبر 1 یہ بات بیوی کے بارے میں یاد رکھیں کہ بیوی بے عزتی نہ کرے اپنے شوہر کی، بدتمیزی اس کے ساتھ نہ کرے، اس کی اتھارٹی کو ڈینائی نہیں کرے، اس کے بڑے ہونے کو تسلیم کرے. گھر کا بڑا یہ ہے. لیکن وہیں بیوی کا بھی شوہر پر حق ہے. آئیے اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. یہ حدیث جو میں نے ذکر کی امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احرج علیکم حق الضعیفین، میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے حق کے بارے میں جتا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، ان کے بارے میں تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں. 2 لوگ ہیں جو کمزور ہیں، ان کے حق کے بارے میں تمہیں میں ڈرا رہا ہوں. کون ہے وہ؟ الیتیم والمرأہ، یتیم اور عورت. یہ دونوں کیا ہیں؟ کمزور ہیں. آپ دیکھیے بہنوں کی جائیداد کھا نہیں جاتے لوگ. آج سنا ہوگا آپ نے سب کچھ، شیوخ نے بیان کیا ہمارے شیخین نے کہ میراث کے معاملے میں کتنی بہنیں ہیں جن کو واقعی جائیداد میں حصہ ملتا. سب بھائی شادی کر کے دیے نا تیری، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ شادی کر کے دیے کا مطلب اب تو نے آنا نہیں، جائیداد ہم نے سب کچھ تیرا نبھایا، ہم سب کھا جائیں گے. بھائی باپ نے اور انہوں نے اگر اس کی شادی کی ہے تو باپ نے ان کو پڑھایا بھی تو ہے نا، انجینئر ڈاکٹر بنایا بھی تو ہے. تو وہ بیٹی کے اوپر خرچہ ہوا وہ بول سکتی ہے نا کہ تمہارے کو اتنا خرچہ ہوا، میرے کو کیا ہوا؟ 10ویں تک پڑھا کے بٹھائے میرے کو گھر میں، تم کو ڈاکٹر بنائے، تم کو اتنا خرچہ کی، میرے اوپر کہاں ہوا خرچہ؟ تو میرے اوپر اگر شادی کا ہوا ہے تو تمہارے اوپر پڑھائی کا ہوا ہے، تم بھی تو لیے، میرا حق کہاں گیا؟ اب باپ مرنے کے بعد جو حقوق وراثت کے سب کے حق حصے ہیں تم کھا جاؤ گے اس کو، یا تھوڑا بہت دے دیتے اس کو، ہاں کمپلیمنٹری، اتنا لے کے خوش رہتے. وہ بھی بولتی ہاں، اس کا شوہر اس کے کان میں بولتا لے تیرا حق تو، لیکن وہ بولتی جانے دو، تعلقات خراب ہو جائیں گے، میں زیادہ حجت کروں گی. ان کے بھی احسانات میرے اوپر ہیں، ان کے لاکھ احسانات رہے. احسان حق کو ضائع نہیں کرتا ہے. احسان، کسی کا احسان ہو ہم پہ اس کا حق، کسی نے بہت سارے احسانات ہم پہ کیے اور ہم نے اس سے قرضہ لیا، نہیں بولیں گے بہت احسان ہے، ہاں قرضہ چھوٹ جائے گا؟ نہیں. احسانات کی وجہ سے کسی کا حق ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے. حق ہوتا ہے، وہ قانونی حق ہے. احسان تیری طرف سے بھائی. لہذا یہ بات یاد رکھیں، بہنوں کے لیے یا کسی کے بھی لیے. بیوی کا معاملہ دیکھیے، کہا کہ عورت میں ساری عورتیں آتی، خصوصاً بیوی آتی ہے. میں 2 کمزور لوگوں کے بارے میں تمہیں جتا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں ان کے حق کے بارے میں. ایک یتیم ہے، یتیم اس زمانے میں یتیم کا مال کھا جاتے تھے لوگ، کیونکہ اس کا ڈیفنس کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے. اس کا مال چچا کھا گیا، اس کا ماموں کھا گیا، اس کا فلاں کھا گیا، وہ لوگ مال کھا جاتے تھے اور وہ بیچارہ ویسے ہی پریشان رہتا تھا. کیوں؟ اس کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہے. عورت، اس کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں. کمزور ہوتی تھی، مار پیٹ، اس کو ذلیل کرنا اور اس کا حق جائیداد کا کھا جانا اور نکاح کے معاملے میں اس پر ظلم زیادتی کرنا عام تھا اس زمانے میں. کہا کہ 2 لوگوں کے بارے میں، اور اس زمانے میں بھی ہے، ان کے بارے میں ڈرا رہا ہوں. معلوم ہوا کہ یہ خاص ہے جس کے بارے میں ہم کو حق کی ادائیگی میں ڈرنا چاہیے. حقوق کی ادائیگی کے بارے میں ہم کو ڈرنا چاہیے. امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. ایک لمبی روایت ہے، 2 واقعے میں اس کو ذکر کروں گا. ابو جحیفہ کہتے ہیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینے میں صحابہ کی جوڑیاں بنائی، یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا. مدینے والے خاص طور سے
جو مہاجر ہیں مکہ سے آئے ہوئے ان کی مدد کرنا، سٹیبل بنانا ان کو، کہتے بھائی بھائی بنائے۔ کس کو بنایا؟ سلمان فارسی اور ابو الدرداء، یہ دو صحابی ہیں، ان دونوں کو بھائی بنا دیا، تم لوگ آج سے بھائی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا۔ فزار سلمان و ابو الدرداء، سلمان رضی اللہ تعالیٰ ابو الدرداء کے گھر گئے ملنے کے لیے۔ فرآ ام الدرداء متبدلہ، انہوں نے دیکھا ام درداء جو ابو الدرداء کی بیوی ہیں، کپڑے ایک دم خراب، پرانے کپڑے ایک دم، کیسے تو بھی وہ زمانہ پردے والا نہیں تھا، بعد میں پردہ آیا، تو کہا ان کے کپڑے ایک دم پھٹے پرانے بوسیدہ ایسے کپڑے ہیں۔ فقال لها ما شأنکی، کہا یہ کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا، ایسے کپڑے؟ قالت اخوک ابو الدرداء لیس له حاجۃ فی الدنیا، کہا آپ کے جو بھائی ہیں نا ابو الدرداء، ان کو دنیا کی کوئی چاہت نہیں ہے، مطلب دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو میں ان کے ساتھ رہوں تو میرا بھی تو یہ حال ہونے والا ہے۔ کہا کہ آپ کا جو بھائی ابو الدرداء ہے ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے میری حالت ایسی ہے۔ فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما، ابو الدرداء آئے، باہر گئے تھے کہیں، آئے اور گھر میں کھانا بنایا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو فقال کل، حضرت سلمان الفارسی نے کہا کھاؤ۔ قال فإني صائم، کیا کہا ابو الدرداء نے؟ میں روزہ ہوں، مطلب مہمان روزہ نہیں اور میزبان روزہ ہیں، کہا میں تو روزہ ہوں۔ قال ما انا بآکل حتى تأکل، کہا میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے، جب تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ قال فأکل، انہوں نے اپنا نفل روزہ توڑا اور مہمان کے ساتھ کھایا، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی پاپ نہیں ہے، یہ نفل روزہ آدمی توڑ سکتا ہے، فرض روزہ بلا عذر نہیں توڑ سکتا ہے، نفل روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فلما كان، اب کھائے روزہ توڑ دیے۔ فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم، جب رات ہوئی تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ والے اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے شروع رات ہی میں۔ قال نم، حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا؟ سو جاؤ، کیا کہا ان کو؟ سو جاؤ۔ ایک تو ڈانٹ ڈپٹ کے کھانا کھلا دے، اپنے ساتھ روزہ توڑنے لگائے، دوسرا جب اٹھنے لگے نماز کے لیے کہا چپ چاپ سو جاؤ، پنامہ وہ بھی چپ چاپ سو گئے۔ ثم ذهب يقوم، کچھ دیر کچھ وقت چلا گیا، پھر اٹھنے لگے، نماز پڑھ سکتا نا ابھی تو وقت ہو گیا، سو جاؤ، پھر کہا فقال نم، سو جاؤ، پھر سو گئے۔ فلما كان من آخر الليل، جب رات کا آخری حصہ ہوا، قال سلمان قم الآن، رات کا جب آخری حصہ رہا تو کیا کہا؟ اب اٹھو۔ فصلیا، وہ بھی اٹھے یہ بھی اٹھے، دونوں نے کیا کی؟ تہجد کی نماز پڑھی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت سلمان الفارسی نے کہا ان سے ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا فأعط کل ذی حق حقہ، کہا اللہ کے بندے تیرے رب کا بھی تیرے پہ حق ہے، تیری اپنی جان کا تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر، گھر والوں کا تیرے اوپر حق ہے، ہر ایک کو اس کا حق ادا کر، خالی اللہ 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 کر رہا، بیوی کو نہیں دیکھ رہا، بچوں کو نہیں دیکھ رہا، ایسا مت کر، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، تیری اپنی ذات کا حق ہے، روزانہ روزہ رکھے گا، روزانہ تہجد پڑھے گا، آنکھیں خراب ہو جائیں گی، صحت خراب ہو جائے گی، اور بیوی کا حق کب ادا کرے گا؟ بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری جو جملہ ہے فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کر، ایک کو دے کے دوسرے کو نہیں ادا کیا چلے گا، نہیں، ہر ایک کو اس کا حق ادا کر، خود تیری اپنی ذات کا تیرے اوپر حق ہے۔ اب کیا ہوا؟ اگلے دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، بولے اللہ کے نبی ایسا ہوا ہمارے گھر میں کل ایسا۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، یہ سارا قصہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ نماز کو اٹھ رہا تھا، اٹھنے نہیں دیے، سلا دیے، روزہ رکھا تھا، توڑنے لگا ہے، ایسا ایسا بولے میرے کو۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح بولا، سلمان نے کیا کہا؟ بالکل صحیح بات کہی، سچ کہا انہوں نے، ان کی بات صحیح ہے، یعنی تم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے، خالی اللہ کا حق ادا کرنے میں لگ جاؤ اور باقی سب کو بھول جاؤ، چلے گا نہیں، بیوی بچے رشتہ دار اپنی ذات اور یہ سارے حقوق تمہارے اوپر ہیں، ان کو سب کو ادا کرنا پڑے گا۔
اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الصوم میں روایت کیا ہے. ایسا ہی ایک اور واقعہ ہے جس میں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا ہوا؟ سعید ابن مسیب کہتے ہیں اور اسی طرح سے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ صحابی، ان کے والد بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول لأقومن اللیل ولأصومن النہار ما عشت. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، کسی کے سامنے بولا ہوگا مجلس میں، آج سے میں نیت کرتا ہوں ہر رات تہجد پڑھوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، جب تک اللہ زندہ رکھے ایسے ہی کروں گا. بول دیے کہیں. بعض اوقات مجلس میں دینی مجالس ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے دین پہ، آخرت کی فکر، یہ وہ آدمی ارادے کرتا ہے اس میں. انہوں نے ایسا بول دیے کسی کے سامنے. وہ بات کہاں پہنچی؟ سیدھا کہاں پہنچنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ کو جب معلوم ہوا، ایک روایت میں آپ خود چل کے ان کے گھر گئے. ایسا بولا ہو؟ اچھا، آپ ملنے کے لیے گئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی تقول ذلک، تم ہو جو ایسا بولتے ہو؟ ایسی بات سننے میں آئی، تم نے بولے ایسا؟ فقلت له قد قلته، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بولا تھا میں ایسا. قد قلته یا رسول اللہ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تصوم، ٹھیک ہے کیسا روزہ رکھتے ہو تم، ذرا بتاؤ تو صحیح. قال کل یوم، ہر دن، ایوری ڈے، ہر دن، کوئی چھٹی نہیں، ہر دن روزہ. قال وکیف تختم، قرآن کیسے ختم کرتے؟ قال کل لیلہ، ہر رات. ہر دن روزہ اور ایک قرآن. ہم لوگوں کو شرم کرنا چاہیے. ایک رمضان سے دوسرا رمضان ہو جاتا، قرآن ختم ہوتا. وہ کب ختم کر رہے ہیں؟ جتنا نازل ہوا پورا پڑھ لیتے تھے. کتنی رات میں؟ اتنا قرآن کا شوق جتنا ہم کو واٹس ایپ کا ہے اس سے زیادہ ہم کو قرآن کا تھا. ہم تھکتے نہیں کبھی واٹس ایپ پڑھنے. کوئی بولا وہ تھک گیا تو واٹس ایپ پڑھتے پڑھتے. کوئی ملا آپ کو ایسا دوا خانے میں تو بھی ملا کوئی؟ تو بھی کوئی نہیں ایسا. لیکن قرآن گردن دکھ رہی بہت. ہاں واٹس ایپ پڑھنے میں نہیں. ڈاکٹر بول رہا ہے چھوڑو گردن جا رہی تمہاری. نہیں بولے میں سو گیا ابھی آج کل دیکھ رہا واٹس ایپ. اتنا ڈاکو ہے. کہا کتنے دن میں ختم کرتے ہو قرآن؟ کہا ہر رات میں. یعنی تہجد میں وہ لوگ پڑھتے تھے قرآن، خالی بیٹھ کے نہیں، وہ تو الگ ہی تھا، لیکن تہجد میں کھڑے ہو کے، کیونکہ یاد تھا بہت سے لوگوں کو. کہا کل یوم، اور کہا وکیف تختم؟ کل لیلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت اچھا کر رہے ہیں. یا دوسروں کو بلا کے بولے دیکھو ان کو؟ نہیں. آپ نے کہا فلا تفعل، نہیں کرنا بالکل ایسا، ہرگز بھی ایسا کرنا نہیں. فإنك لا تستطيع ذلك، تم اس کو نبھا نہیں سکو گے، تم اس کو نبھا نہیں سکو گے. فإنك إذا فعلت ذلك حجمت عينك ونفحت نفسك، اگر تم یہ کرنے لگو تو تمہاری آنکھیں اندر چلی جائیں گی اور تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا. رات بھر جاگو گے روزانہ اور دن میں کام کاج کرو گے، آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ اندر چلی جائیں گی، آنکھیں خراب ہو جائیں گی. اور اگر روزانہ روزہ رکھتے چلے جاؤ گے، دن جسم کیسا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا. فصم وافطر وقم ونم، روزہ رکھو، کبھی مت بھی رکھو، کبھی چھوڑو بھی، اور رات میں سو بھی اور تہجد بھی پڑھو. رات میں تھوڑا آرام بھی کر لو اور نماز بھی پڑھو، دونوں کرو. اور کبھی روزہ رکھو اور کبھی، یہ نہیں ہو سکتا نا آدھے دن روزہ رکھو آدھے دن عید کے حساب کرتے بعض لوگ، آدھے دن کا روزہ ہوتا نہیں. ایک دن رکھو تو ایک دن مت بھی رکھو. کیوں؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. کہا کیوں ایسا؟ اس لیے کہ تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے. اس کے ساتھ بیوی کا جو ہمیشہ ساتھ میں رہنے والی، اور مہمان جو کبھی کبھی ملتا، ہمیشہ ملنے والا اور کبھی ملنے والا، سب کا تمہارے اوپر حق ہے. مہمان آ رہا تمہارے گھر پہ، وہ کھا رہا اور تم اس کے سامنے میرا روزہ ہے میں روزہ چھوڑتا نہیں، اور بے شرم کیسا بیچارہ شرم کر کے کھا رہا، تو میں کیسا آدمی پاپی آدمی دیکھو، تو اس کو برا لگے گا. کہ مہمان کا حق ہے، اس کے ساتھ تم کو بیٹھ کے کھانا بھی پڑے گا.
تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ ملاقات تمہاری ہے، رات بھر عبادت میں گزر جا رہی، دن بھر روزہ ہے، نہ روزے میں ملاقات ہو سکتی ہے نہ رات میں، کب اس کا حق ادا کرو گے اللہ کے بندے؟ تو اللہ اللہ اس طرح سے صوفیت اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے روک کے ان کو حقوق کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کی۔ کتنا پیارا دین ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ اللہ کرنا سکھائے اسلام میں؟ نہیں، اللہ کا حق بھی ادا کرو، بندوں کا حق بھی ادا کرو، حتیٰ کہ تمہاری اپنے جسم کا بھی تمہارے پر کیا ہے؟ حق ہے۔ آپ دیکھیے، یعنی فریڈم کے نام پہ اپنا حق کاٹ سکتے، میں آزاد ہوں، کچھ بھی کر سکتا، کوئی گورنمنٹ میرا کچھ نہیں کر سکتی، میرا جسم ہے بھائی، میری مرضی چلے گی، کر سکتے ایسا؟ کیونکہ اللہ نے ہمارے جسم کا حق رکھا ہے کہ ہم جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قانون میں کیا بولیں گے اس کو؟ کیسا آپ لائیں گے قانون میں؟ فریڈم کے قانون میں کیسے لائیں گے اس کو؟ بھائی میری فریڈم ہے، میں کچھ بھی کروں گا اپنے جسم کو، کر سکتا نہیں۔ اللہ نے بتایا تیرے جسم کا حق ہے، یعنی اس کو تو مضرت پہنچا سکتا نہیں، علاج کرنا پڑے گا اگر بیمار پڑا تو، جسم کا حق ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے، اس کے بعد بھی پورا واقعہ ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے والے کو عبادت کم کر کے حقوق کی ادائیگی کی طرف رہنمائی کی۔ ہاں یہ نہیں آپ بولیں گے دیکھو بہت بڑی بات معلوم ہوئی، اب میں فرض نماز چھوڑ سکتا اور رمضان کے روزے چھوڑ کے میں لوگوں کو پانی پلا سکتا؟ ہاں کچھ لوگ فتوے بھی دیے نا اس کہ بھائی رمضان میں اگر ڈاکٹر ہے فلاں ہیں کورونا کے دور میں روزے بعد میں رکھ لیں، چھوڑ سکتے روزے؟ نہیں، وہ فریضہ اللہ کا ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جس کے لیے اللہ نے چھوڑنے کی گنجائش رکھی وہی چھوڑے گا۔ آج اپنی طرف سے کچھ بھی اجتہاد ہم کر سکتے نہیں۔ فرض کے بارے میں نہیں، کس کے بارے میں ہے؟ نفل کے بارے میں ہے کہ نوافل کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ضائع نہیں کر سکتے۔ اب دوسرا پہلو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آدمی حقوق کے معاملے میں تقصیر اس اعتبار سے کرتا ہے کہ ان کے حق ضائع کرتا ہے، ان کی چیز چھین لیتا ہے، کسی اور کا حق مار لیتا ہے، چاہے رشتہ داری میں ہو، تجارت میں ہو، پڑوس میں ہو، یا کسی اعتبار سے۔ تو تین چیزیں ہیں جن میں ان کا حق ادا کرنا لوگوں کا ضروری ہے اور اس کے حق کو ضائع نہیں کر سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سارے حقوق آپ جمع کریں، تین چیزیں خاص طور سے اس میں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ، اب اس میں دیکھیں مسلمان کا حق کتنا بڑا ہے، اس کو معمولی سمجھ لیتا آدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما، اس کو حدیث کو غور سے سنیں، پورے درس میں آپ سوئی تو بھی چلے گا، یہ سن لینا۔ لما نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبۃ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی نگاہ کعبہ پر پڑی۔ کس پر پڑی؟ کعبہ پر۔ قال مرحبا بک من بیت، اے گھر مرحبا ہے تیرے لیے، ما اعظمک واعظم حرمتک، کیسی عظمت ہے تیری اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تیرا احترام کتنا بڑا ہے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کعبہ سے۔ اللہ کا گھر ہے وہ، پوری زمین میں سب سے عظیم شان گھر، کہ مرحبا ہے تیرے لیے گھر، اللہ کے گھر، اور تیری کیسی اونچی عظمت ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، تیرے احترام کا معاملہ، تیرے حق ادا کرنے کا معاملہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَلْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، لیکن ایک مومن کا معاملہ اللہ کے نزدیک تجھ سے بڑھ کے ہے۔ ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ان اللہ حرم منک واحدۃ وحرم من المؤمن ثلاثہ، اللہ تعالیٰ نے تیری تو ایک ہی حرمت رکھی لیکن مومن کی تین حرمتیں رکھی ہیں۔ تیرے معاملے میں احترام ہے لیکن مومن کے معاملے میں تین چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ تیری ایک حرمت ہے لیکن اللہ نے مومن کی تین حرمتیں رکھی ہیں، دمہ ومالہ وان یظن بہ ظن السوء، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس سے بدگمانی کی جائے، یہ تین چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔
بھائی مسجد حرام میں آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا احترام ہے وہ، لیکن اس کی حرمت تو ہے۔ مومن کے معاملے میں 3 حرمتیں، کیا؟ اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا خون نہیں بہا سکتا، مار پیٹ اس کو نہیں کر سکتا ہے نا۔ نمبر 2، اس کا مال نہیں چھین سکتا ہے، اس کا مال ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 3، اس کی عزت خراب نہیں کر سکتا ہے، اس سے بدگمانی نہیں کر سکتا ہے، دل ہی دل میں اس کے بارے میں غلط باتیں بنا لینا، جال بن لینا نہیں۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، تینوں کا معاملہ محترم ہے، ان میں سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے حدیث نمبر 3420 پر اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث جس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا، فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی ان 3 چیزوں میں سے ہر ایک چیز حرام ہے، دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ حرام ہے کا مطلب کیا؟ مسلمان کا مال کھلائے تو کھا نہیں سکتے؟ نہیں، مطلب یہ کہ اس کا خون نہیں بہا سکتے، اس کا مال نہیں چھین سکتے، اس کی عزت خراب نہیں کر سکتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، کتنا لحاظ ہم رکھتے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی کا خون نہیں بہا، مال کے معاملے میں کسی سے لیا اور دیا ہی نہیں، پہچانتا نہیں میں، ہاں قرض لیا مثلا کسی سے۔ آج کل لوگوں کا بولنا یہ ہے بھائی قرض حسنہ قرآن کی اصطلاح ہے، لیکن حال یہ ہو گیا ہے لوگ بولتے قرض حسنہ نہیں، وہ قرض پھنسنا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن آج ایسا ہو گیا ہے ماحول کہ آدمی بولتا ہے قرض حسنہ نہیں، قرض پھنسنا ہے، کہ ایک بار دے دیا، آدمی قرض مانگے گا، بھائی بہت پریشان ہوں تو قرض دیں گے، ٹھیک ہے لے لو، آپ مانگنے سے پہلے دے دوں گا، ٹھیک ہے لے لو۔ اب اس کے پاس ہے نہیں ہے، وہ آدمی مجبور ہے بیچارہ، اس کو تو معاف کیا جائے تو اچھا، لیکن ہے اس کے پاس، ابھی بولا بھائی آپ بولے تھے نا یہ تاریخ کو دیں گے، ہاں دوں گا کل دیتا ہوں، 1 ہفتے بعد دیتا ہوں، 1 ہفتہ ہو گیا بھائی دے دو نا، اب بولا نا دیتا، اب کیا ہو گیا تھوڑا مشین گرم، بولا نا دیتا، پھر 1 ہفتے بعد دیتا ہوں، پھر بولا بھائی ذرا دیں گے، مسجد میں آ کے ملنے لگتا ہو، پھر فون پہ تو کام ہو رہا نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ ملنا چاہیے، ایک گھر پہ آ جائے گا کبھی مسئلہ، یہ صحیح نہیں، ہاں دیکھو سمجھا رہا میں، یہ میری عزت کا خیال رکھنا پڑے گا تم کو، ہوتے ہوتے ایک وقت کیا آتا ہے، نہیں دیتا جا، یہی ہوتا نا، ہاں لاسٹ میں یہی ہونے والا ہے، کیا میں نہیں دیتا، کیا کرے گا، جا جو کرنا ہے کر لے، بولتا ہے ٹھیک ہے میں آج کے بعد کسی کو قرض نہیں دوں گا۔ مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ جتنے محتاج، غریب، فقراء اور جو بھی محتاج لوگ ہیں، وہ لوگ اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتے، ان کو کوئی قرض نہیں دیتا۔ گناہ گار کون بنا؟ سبب۔ قابل نے نیت کیا تھا میں ٹرین کروں گا لوگوں کو مرڈر کرنے کی، قابل نے کیا کیا تھا؟ اس نے قتل کر ڈالا، اس کو نہیں معلوم تھا کوئی مجھ کو دیکھ کے کرے گا کہ نہیں کرے گا، قتل اس نے پہلا کیا، اس کو دیکھ کے بعد والے سب سیکھے ایسا کرنے کا رہتا قتل۔ تو قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کس کے نامہ عمل میں جائیں گے؟ قابل کے۔ ایک آدمی برائی کا نمونہ بنے لوگوں کے لیے اور اس کی وجہ سے لوگ غلط کام کرنے لگے، اس کو بھی ان سب کا گناہ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت تینوں محترم ہیں، آپ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کی زمین، کسی کا مال ہڑپ لیا، قاضی کے پاس جا کے غلط ڈاکیومنٹ دکھایا، اپنی چر بات کر کے قاضی کو دھوکہ دیا، قاضی سمجھا یہ صحیح بول رہا، اس پہ کچھ نکلتا نہیں تیرا، اور اس کو دینا پڑے گا، زمین اس کی، مال اس کا، یہ چیز اس کی۔ اگر قاضی نے اس کے فیور میں بھی فیصلہ دے دیا تبھی بھی وہ اس کو حق اس کا بنتا نہیں ہے۔ بولے قاضی صاحب نے میرے حوالے کیے نا، اب میرا ہے۔ جھوٹ بول کے اگر کوئی آدمی دھوکہ دے کے غلط ڈاکیومنٹ بنا کے کچھ بھی کر کے کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے، وہ زمین اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، چاہے دنیا کا سب سے بڑا قاضی اس کے لیے فیصلہ کر دے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اس کے حق میں فیصلہ دے دے تبھی بھی اس کا ہوتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بشر، میں تو بس ایک انسان ہوں، میں ایک بشر ہوں،
وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور بہت ممکن ہے تم دو لڑنے والوں میں سے ایک آدمی ایسا ہو جو بات کرنے میں بہت ماہر ہو اور بات بہت منہ بھر بھر کے بات کرتا ہو، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بات کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو، فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، اور میں جیسا سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں۔ ایک پارٹی بہت اچھے سے بول دی، دوسرا بیچارہ بھولا بھالا آدمی اپنی بات پیش نہیں کر پایا، اور مجھے ایسا لگا کہ اس کا واقعی یہ صحیح ہے، اس کے فیور میں فیصلہ دے دیا، چیز اس کو دے دی، زمین ہو، مال ہو، جو بھی ہو، جائیداد کا حصہ ہو، اس کو دے دیا، تو میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا اس کی بات سن کے۔ وَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ، تو میں کسی کو اس کے بھائی کا حق اگر دے بھی دوں، اس کو چاہیے کہ اس کو ہرگز بھی نہ لے، میں بھی دیں تو نہیں لینا، کیونکہ اس نے غلط بیانی کر کے اپنے حق میں فیور میں فیصلہ لے لیا، اس سے اس کا ہوتا نہیں ہے وہ، فَلَا يَأْخُذْهُ، وہ نہ لے، فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، اس لیے کہ اگر میں وہ ٹکڑا اس کو دے بھی دوں، وہ جائیداد، وہ حصہ، وہ مال، وہ سب کچھ اس کو دے بھی دوں، تو میں اسے حقیقت میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، لینا ہے تو لے لے۔ دوسرے کا حق مار کے وہ حق لینے والا کیا لے رہا؟ وہ زمین نہیں لے رہا، وہ پیسہ نہیں لے رہا، وہ کیا لے رہا؟ جہنم کی آگ کا حصہ خرید رہا ہے وہ۔ اب اس کی مرضی، چاہے تو لے یا نہ لے۔ اس سے علماء نے کہا قاضی بھی اگر کسی کے فیور میں فیصلہ دے دے کہ یہ زمین اس کی، یہ پیسہ اس کا، یہ مال اس کا، یہ چیز اس کی، قاضی کے اس کے حق میں فیصلہ کرنے سے بھی وہ اس کے لیے حلال ہوتا نہیں ہے، ورنہ آپ اس کو نہیں کہتے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے کہ میں فیصلہ کیا تو اس کا ہو گیا، بولے ایسا نہیں۔ تو اپنے فیور میں جھوٹ بول کے اگر فیصلہ کرا لیں، اس کا وہ ہوتا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ انسان تو انسان، جانور کا حق بھی اگر انسان اس کو نہ دے، اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، جہنم میں جا سکتا ہے اس کی وجہ سے، جانور کی وجہ سے، جانور کی وجہ سے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان فلانتن، دیکھیے انسان اور جانور دونوں کی حدیث ہم دیکھیں گے، پہلے پڑوسی کی دیکھتے ہیں اس کے بعد جانور کی۔ کہا کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانتن تقوم اللیل وتصوم النہار، ایک انسان عبادت گزار ہوتا ہے، بندوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے، کوئی سمجھتا میری نماز، میرا روزہ، میری تلاوت، میرا ذکر پابندی سے سب کچھ کرتا ہے۔ خواتین کے شعبے میں بھی بعض اوقات ساس صبح اٹھے گی، برابر ذکر تلاوت کرے گی، قرآن کا اتنا پارہ پڑھتی میں روزانہ 20 سال سے پڑھ رہی، یہ ذکر کرتی، وہ کرتی، فلانی دعائیں پڑھتی، 5 وقت کی نماز، تہجد بھی پڑھتی، لیکن بہو کو جی جان سے ستاتی، کوئی دن چھوڑتی نہیں، پابندی سے 20 سال سے ستا رہی، 50 سال سے ستا رہی۔ ہاں ہوتا ہے نا، پڑوسی سے لڑنا نہیں چھوڑتی، رشتہ داروں کی غیبت نہیں چھوڑتی۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہے؟ اب دیکھیے، کہا کہ ایک عورت ہے، ان فلانتن تقوم اللیل وتصوم النہار، رات میں تہجد پڑھتی، دن میں روزہ رکھتی ہو، کتنی نیک ہوں گی وہ عورت، رات میں تہجد اور دن میں روزہ، نفل روزہ، وتفعل وتصدق، اور بہت نیکیاں کرتی، 1 2 3 اس کی بھلائیاں گنائیں، اور کہ وہ صدقہ بھی دیتی، خرچہ بھی کرتی، خوب پیسہ لوگوں کو دیتی، خرچہ کرتی، لیکن کیا ہے؟ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، ایک ہی پرابلم ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت تکلیف دیتی، آئے دن غیبت، جھگڑے، چغلی، نہ جانے خرافات، سازشیں، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو کیا کرتی؟ تکلیف دیتی، نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، صدقہ کرتی، اتنی بڑی بڑی نیکیاں آئی ایک عورت میں جمع، لیکن کرتی کیا؟ پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمی عورت ہے، بھلائی نہیں اس میں، نماز پڑھتی بھلائی نہیں،
روزہ رکھتی بھلائی نہیں، صدقہ کرتی بھلائی نہیں، لا خیر فیہا، رسمی اعمال کرنے سے انسان اچھا نہیں ہو جاتا، اس کا کور اچھا ہونا چاہیے۔ خرافاتی عورت ہے وہ، کیا کرتی وہ؟ اپنے پڑوسیوں کا جینا حرام کر دیتی ہے۔ تؤذی جیرانہا بلسانہا، کہا کہ لا خیر فیہا ہی من اہل النار، قالوا فلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق باثوار ولا تؤذی احدا۔ ایک دوسری عورت ایسی ہے کہ جو خالی فرض نمازیں پڑھ لیتی اور پنیر کے کچھ ٹکڑے ہیں صدقہ کر دیتی، بس بہت بڑے بڑے کارنامے اس کے نہیں ہیں، فیس بک پہ اس کے کوئی فوٹو نہیں، میں یہ کر رہی وہ کر رہی، کچھ بھی نہیں، بیچاری غریب عورت ہے، وہ کیا کرتی؟ فرض نمازیں پڑھ لیتی اور چھوٹا موٹا تھوڑا موڑا صدقہ کر دیتی ہے، پنیر کے ٹکڑے صدقے کرتی، لیکن اس کے معاملے میں کیا ہے؟ ولا تؤذی احدا، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، فرائض ادا کر لیتی ہے لیکن تکلیف دیتی نہیں، وہ نوافل کا اہتمام کرتی لیکن تکلیف دیتی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی ہے۔ یہ عورت کیا ہے؟ جنتی عورت ہے۔ عورتوں کا ہوتا ہے نا، پڑوسی سے پیدائشی جھگڑا ہوتا ہے ان کا، پڑوسی کو ستانا ایک معمول ہے، پڑوسیوں کو ہمیشہ آدمی چھوٹی چھوٹی بات پہ، پارکنگ کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے ستاتا ہے، کہا اس میں کوئی خیر نہیں، وہ جہنمی عورت ہے، جبکہ وہ نماز پڑھتی، روزہ رکھتی، صدقہ کرتی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر عبادات کا اہتمام کرے لیکن بندوں کو تکلیف پہنچائے، ان کا حق ادا نہ کرے، تو ایسا انسان پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتی۔ وہ پڑوسی کا حق ہم نے دیکھا نا، ہے پڑوسی کا حق، جتنا قریبی ہوگا اس کا اتنا حق ہے، وہ پڑوسی کو ستاتی ہے، ساری عبادات کے باوجود اس میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی عورت ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ عورت کے بارے میں ہے، عورت کی سوال پوچھا عورت کا تو عورت کے بارے میں بتا، اگر مرد ایسا ہو تو مرد کا بھی ایسا ہی ہے کہ جو مرد اپنے پڑوسیوں کو ستاتا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں، چاہے وہ عبادت گزار۔ اس حدیث کو امام احمد اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت، اس کو بلی کی وجہ سے جہنم میں عذاب دیا گیا ہے۔ انسان کی وجہ سے، یہ تو دیکھا آپ انسان، اب کون سی عورت آئی؟ عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے اسے عذاب دیا گیا۔ حبستھا حتی ماتت جوعا، اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، قید کر کے رکھا، یہاں تک کہ بھوک سے وہ بلی کیا ہو گئی؟ مر گئی، بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ فدخلت فیہا النار، وہ عورت اس بلی کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ جہنم میں چلی گئی، جہنم میں چلی گئی۔ فقال واللہ اعلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، یہ راوی کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ لا انت اطعمتیہا ولا سقیتیہا حین حبستیہا، اللہ نے اس عورت سے کیا کہا؟ تو نے جب اس بلی کو باندھ کے رکھا تو تو نے نہ اسے کھلایا نہ اسے پلایا، ولا انت ارسلتیہا، نہ اسے کھلا چھوڑا، فاکلت من حشاش الارض، کہ وہ بلی خود ہی اپنا کھانا تلاش کر لیتی، کیڑے مکوڑے کچھ بھی کھا لیتی، چوہے کھا لیتی، لیکن تو نے نہ اسے چھوڑا نہ اسے کھانا پینا دیا، باندھ کے رکھا، قید کر کے رکھا، اور وہ بلی کیا ہو گئی؟ بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ اس عورت نے اس بلی کو اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی غذا اس کو نہیں دی، اس کو باندھ کے رکھا، اس جانور کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ معلوم ہوا کہ جانوروں کا بھی ہم پہ حق ہے، جانوروں کا بھی۔ آپ دیکھیے ایک عورت ایک کتے کو پانی پلا کے جنت میں گئی، کیسی عورت تھی وہ؟ بہت اللہ والی تھی، ہاں، فاحشہ عورت تھی، فاحشہ عورت تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک کتے کو دیکھا، اس کو پیاس لگی، کنویں میں اتری، پانی پیا، باہر آئی، دیکھا کتا ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، زمین میں کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے، اس عورت نے کیا کیا؟ اس کو اپنے موزے میں اس نے پانی لے کے اس کو پلایا۔ اس عورت کو جو کہ فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی اس بات پر اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ایک عورت جانور کی وجہ سے جنت میں گئی اور ایک عورت جانور کی وجہ سے کہاں گئی؟ جہنم میں۔
جانوروں کا بھی ہم پر حق. کتنا پیارا دین ہے اسلام، بتائیے. آپ سوچئے ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھے، اس کی غذا نہ دے اور بلی کی حالت خراب ہو کے وہ مر جائے. ایک انسان اگر ماں باپ کو کھلائے پلائے نہیں، انہیں گھر کے باہر ڈال دے، ان کا علاج نہ کرے، ان کو کھانا پینا نہ دے، کیا ہوگا اس کا؟ کتنا غلط معاملہ ہے. سماج میں جو بڑے ہمارے ہیں انسان، ان کا تو اور بھی زیادہ حق ہے. ماں باپ کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. جانور کے بارے میں اسلام میں ہے تو انسان کا کتنا حق ہوگا، غور کرنے کی چیز ہے. تو یہ جو حدیث میں نے بیان کی بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی سزا آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف آخرت میں ملے گی، اس کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ذنوب یؤخر اللہ منها ما شاء اللہ ما شاء الی یوم القیامہ. ہر گناہ اللہ اس کی سزا مؤخر کرتا رہتا ہے قیامت کے دن تک. الا البغی وعقوق الوالدین، سوائے سرکشی کے، ظلم و زیادتی کے، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے، او قطیعۃ رحم، اور یا پھر قطیعۃ الرحم. قطیعۃ الرحم یعنی رشتہ داروں سے رشتہ داری، رشتے ناطے توڑنا، برا سلوک کرنا رشتہ داروں سے. ان کی سزا آخر تک سنبھال کے نہیں رکھتا ہے، بلکہ یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت. اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہی اس گناہ گار کو دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ایسے آدمی کو آخرت تک اللہ چھوڑتا نہیں ہے، دنیا ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے. معلوم ہوا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، اس کی سزا دنیا ہی سے شروع ہو جاتی ہے. اور کتنے لوگوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کی جان و مال، ان کی عزت آبرو کا نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے. الادب المفرد میں امام البخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کا حال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن تم ضرور حقدار کو اس کا حق دو گے، تم کو دینا پڑے گا. دنیا میں تم فرار اختیار کرے، لوگوں کو ان کا حق ادا نہیں کرے، ٹلنے والا نہیں معاملہ، گیا گیا سب، ایسا نہیں ہے، ہو گیا ختم، دنیا کا دنیا میں یہاں نہیں ملنے کا. نہیں، تم کو حقداروں کا حق ادا کرنا پڑے گا قیامت کے دن. حتی یقاد للشاة الجلجاء من الشاة حتی یقاد للشاة الجلجاء من الشاة القرناء. یہاں تک کہ ایک بے سینگ والی بکری کو اس کا حق دلایا جائے گا اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں اس کو مارا ہوگا. انسان نہیں، جانور. دنیا میں ایک سینگ والی بکری تھی، ایک بغیر سینگ کی بکری تھی. سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا، ظلم کیا اس کے اوپر. قیامت کے دن اس کو بھی اس کا قصاص دلایا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا. آپ سوچیں، انسان کو نہیں، جس کو اللہ نے شعور دیا اس کو نہیں، اس کو حق نہیں دینا پڑے گا. ایک بکری سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ دلایا جائے گا، اور لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے لیے جنت جہنم نہیں. ان کے بعد کیا ہے؟ قصاص کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا. اور اس وقت میں کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، وقال الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا، کاش کہ میں بھی اس جانور کی طرح میں بھی مٹی ہو جاتا. قصاص دلانے کے بعد جانور مٹی ہو جائیں گے، لیکن انسان، اس کے لیے جہنم کی سزا باقی رہے گی. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ قیامت کے دن عدل و انصاف ہونے والا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، دیکھیے صحابی کا حال کیا تھا. صحابہ کتنا ڈرتے تھے، کسی پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے بھائی ہمارے ذریعے سے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان رجلا قعد بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی آیا، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. فقال یا رسول اللہ ان لی مملوکین، میرے کچھ غلام ہیں، یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی. بعض روایتوں میں کہ یکذبوننی. اللہ کے رسول، میرے کچھ غلام ہیں، مجھ کو جھٹلاتے ہیں یا مجھ سے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، میرے مال میں سے خیانت کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں.
اور میری نافرمانی کرتے ہیں، حکم دیتا ہوں پورا نہیں کرتے ہیں۔ میرے غلام کچھ ایسے ہیں، وَأَشْتُمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، اور میں غصہ ہو کے کیا کرتا ہوں، انہیں برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا پیٹتا بھی ہوں، بے عزت بھی کرتا اور مارتا پیٹتا بھی۔ تو میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ مطلب اس میں کیا ہے، وہ بھی غلطی کرتے ہیں میں بھی غلطی کرتا، تو کیا وہ غلطی کرتے میں سزا دیتا، تو کیا ہونے والا کیا ہے، اللہ کے پاس کیا ہے اس معاملے میں؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك یا وكذبوك وعقابك اياهم، حساب لگایا جائے گا، حساب کیا جائے گا، انہوں نے جو جھوٹ بولا، خیانت کی، نافرمانی کی، اس کا، اور تو نے جو ان کو سزا دی اس کا، دونوں کا حساب کیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا، اگر تو نے جو سزا دی ان کے گناہ کے برابر تھی، معاملہ برابر سرابر ہو گیا، لا لک ولا علیک، لا لک ولا علیک، نہ تیرے خلاف نہ تیرے فیور میں کچھ، نہ کچھ لینا نہ دینا، تو دونوں برابر ہو گئے۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، اور اگر تیری سزا ان کی غلطی سے کم ہو تو تیرے لیے ثواب ہوگا زیادہ، ان کو سزا کم دینے کا، اور انہوں نے غلطی بڑی کی تھی تو تیرے لیے حق رہے گا، تیرے لیے ثواب ملے گا زیادہ۔ وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ اقتص لَهُم مِّنْكَ الْفَضْلَ، اور اگر تیری سزا ان کی غلطی سے زیادہ نکلی تو تجھ سے قصاص بدلہ دلایا جائے گا، تیری نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی، تیری نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی۔ قال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف، صحابی کہتے ہیں جب اس آدمی نے سنا سائیڈ میں جا کے بیٹھا، رونے لگا، اور اتنا رویا کہ آوازیں نکلنے لگی، یعنی ڈھائیں ڈھائیں دھاڑ دھاڑ رونے لگا، ایک دم آوازیں اس کی آنے لگی، یہتف، چیخ چیخ کے رونے لگا، آواز سے رونے لگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تقرأ کتاب اللہ، آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھ دیے جائیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یعنی ایک مثقال ذرہ بھی ہوگا اس کو بدلہ اس دن لایا جائے گا اس کے سامنے، ایک گناہ بھی ہوگا تو لایا جائے گا سامنے۔ اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، ہم اس کو لے آئیں گے، اگر ایک بھی چیز ہوگی تو کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں، ایک گناہ بھی ہوگا تو لایا جائے گا، نیکی بھی ہوگی تو لائی جائے گی، اس دن سارا تولا جائے گا۔ وقال الرجل، اس آدمی نے سب سنا تو کہا واللہ یا رسول اللہ ما اجد لی ولہم شیئا خیرا من مفارقتہم، کہا اللہ کے رسول یہ سارا سن کے تو سمجھ میں آتا ہے، اس سے بہتر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ میں اب ان سے الگ ہو جاؤں۔ اشہدک انہم احرار کلہم، کہ اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں ان سب کو میں آزاد کر دیا، ان سب کو میں کیا کر دیا، کون مصیبت مولے، غلطی کرتے سزا دیتا، اگر میری سزا کل کو زیادہ نکلی کیا ہوگا، آخرت میں میرا نقصان ہوگا، بدلہ ان کو دلایا جائے گا اور میں مجرم ہو جاؤں گا، میں یہ برداشت کر سکتا نہیں، میرے پاس یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں ان سب کو کیا کر دوں، آزاد کر دوں۔ آخرت کا خوف، آخرت کا خوف غلام کے بارے میں صحابہ کو تھا۔ آج ہم اپنے ماں باپ، بیوی بچے، رشتہ داروں کے بارے میں بھی نہیں ڈرتے، وہ اپنے غلاموں کے بارے میں ڈرتے تھے، کہا آزاد کر دیا میں نے، اپنا حق بھی چھوڑ دیا، نہیں چاہیے ہم کو، کون کرتے بیٹھے گا، اس کا زیادہ نکلا کہ اس کا زیادہ نکلا، چاہیے ہی نہیں، سب کو آزاد کر دیا میں نے۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت سنیے، وقت ہے نا ہمارے پاس، 8 بجے تک وقت ہے، ایک اور حدیث سنیے، صحابہ کا مزاج دیکھیے کیسا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی حدیث ان کو سننے میں آئی کہ ایسا ایسا وہ صحابی ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث ان کے پاس ہے۔ اب صحابی کا شوق دیکھیے علم کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں۔ دینی مجالس میں قرآن و سنت کی بات کے سننے کے لیے آنا اس دور کی بہت بڑی نیکی ہے، جس میں آدمی سب سے کٹ کے اکیلا اکیلا جینا سیکھ رہا ہے۔ آن لائن سنوں گا، دور والا تو چلتا، لیکن یہاں کے یہاں پڑوس میں رہتا آدمی مسجد کے اور آن لائن سن رہا ہے، نہیں،
دین کے لیے آنا، چل کے آنا، اللہ تعالیٰ اس سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق ہم کو دے، دینی مجالس میں آنا چاہیے اور ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے علماء کو بھی جزائے خیر دے جو اپنا وقت نکال کے اتنی دور سے سفر کر کے آئے، اپنی راحت تر کی، دن بھر آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک صحابی کے پاس ایک حدیث ہے، کتنی حدیثیں ہیں؟ ایک۔ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، اس حدیث کے سننے کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا۔ خاص کس کے لیے؟ گاڑی خرید کے کوئی آیا درس سننے کے لیے؟ ایک حدیث سننے کے لیے ایک اونٹ خریدا، کیونکہ اس زمانے میں مرسیڈیز تھی، اونٹ پہ سفر ہوتا تو اونٹ پہ بیٹھ کے معلوم پڑے گا پیٹھ کا کیا حال ہوتا، ہاں، اسپونڈیلوسس، اونٹ پہ چلنا کتنا مشکل ہے۔ ایک اونٹ خریدا، فشددت الیہ رحلی، میں نے سوار ہوا اس کے اوپر اور لگام پکڑ کے اس کی نگل پڑ گئے، سب سوار ہو کے نکل گیا۔ ثم سرت الیہ شہرا، ایک مہینے کا سفر کر کے میں ان تک پہنچا، ایک مہینہ۔ حتی قدمت الشام، یہاں تک کہ میں شام، ملک شام پہنچا۔ مدینے سے نکل کے کہاں گئے؟ ملک شام۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیا سننے کے لیے گئے؟ ایک حدیث۔ ان کے نزدیک حدیث کی اتنی عزت تھی، اس لیے اللہ نے دنیا میں ان کو اتنی عزت دی۔ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ ابن اُنَیس رضی اللہ عنہ، بس پہنچا تو شام میں کون تھے؟ وہ حدیث کس کے پاس تھی؟ عبداللہ ابن اُنیس، ان کے پاس تھی، عبداللہ ابن اُنیس۔ ان کے گھر پہنچے، فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ أَنَّ جَابِرًا بِالْبَابِ، آدمی بھیجا، کہا آپ کے دروازے پہ جابر کھڑا ہے۔ کیا کہا؟ آپ ایک آدمی بھیجا کہ بتاؤ جا کے ان کو کہ جابر آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ فرجع الرسول، جس کو بھیجا تو واپس آیا، فقال جابر ابن عبداللہ، انہوں نے کون جابر؟ جابر کون؟ جابر ابن عبداللہ؟ فقلت نعم، کہا کہ ہاں۔ فخرج فاعتنقنی، باہر نکلے سیدھا کیا کیا؟ گلے ملے، معانقہ کیا۔ قلت، اس سے معلوم ہوتا ایسا کوئی آئے سفر سے، اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ معانقہ کر سکتے۔ وہ بسے ہوئے تھے وہاں پر، کوئی دور سے گیا آ کے کیا کیا؟ گلے ملے۔ قلت حدیث بلغنی عنك انك سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المظالم لم اسمع، کہ مجھے آپ کے نام سے ایک حدیث سننے میں آئی ہے کہ آپ ظلم کے معاملے میں ایک حدیث بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے وہ حدیث نہیں سنی تھی، وہ سننے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ حدیث معلوم ہے اس کا مطلب، لیکن ڈائریکٹ ان سے سنی ہے نہیں، تو ان سے جا کے سنوں گا، ان کے میرے بیچ میں کوئی اور ہونا نہیں چاہیے، تو میں ڈائریکٹ آپ سے سننے کے لیے اتنا سفر کر کے ایک مہینے کا آیا ہوں۔ خشیت، اب دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، خشیت ان اموت او تموت، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں سنے بغیر، یا آپ سے سنے بغیر آپ مر جاؤ۔ علماء کے دنیا سے جانے سے پہلے ان سے علم لے لینا، کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں یا آپ مر جائیں، میں سوچا کہ نکلتے ہیں، چلو آپ سے حدیث سن ہی لیتے ہیں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے کہا دیکھو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیان کرتے سنا، یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہما، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو جمع کرے گا حشر میں، عراتن، کوئی لباس ان پہ نہیں ہوگا، برہنہ ہوں گے، غرلا، اور بے ختنہ کیے ہوئے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے ماں کے پیٹ سے، بہما، اور وہ بہما اس حالت میں ہوں گے۔ قلت ما بہما، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عبداللہ ابن انیس یہ بہما کیا ہے؟ وہ شرماتے نہیں تھے، ہاں ہاں سمجھا سمجھا نہیں کرتے تھے، نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا، بہما کیا ہے؟ پوچھا ان سے۔ قال لیس معہم شیء، اس حال میں جمع ہوں گے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسہ، پانی، موٹر، گاڑی، دنیا کی جائیداد، زیورات، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ، لیس معہم شیء۔ فینادیہم بصوت یسمعہ من بعد احسبہ قال کما یسمعہ من قرب، اللہ تعالیٰ پکار کے کہے گا، دور والا بھی ویسے ہی سنے گا جیسا قریب والا سنے گا۔ اللہ کیا کہے گا؟ انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا انا الملک، سارے بادشاہ ننگے کھڑے ہوں گے وہاں پہ، انا الملک، انا الدیان، میں بدلہ دلانے والا،
الدیان، دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ. الدیان اللہ تعالیٰ ہے، سب کو ان کا بدلہ دلانے والا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. انا الملک انا الدیان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه مظلمته. کہا کہ آج ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جنتی جنت میں چلا جائے اور کسی جہنمی کا اس پر حق نکلتا ہو، اس نے اس پر ظلم کیا ہو. آج ایسا نہیں ہوگا. کسی جہنمی پر بھی ظلم کیا ہو، جب تک کہ وہ اپنا حق نہ لے لے، جنتی بھی جنت پہ نہیں جا سکتا. اور وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَأَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ مَظْلِمَتَهُ. کہا کہ کوئی آدمی جہنمیوں میں سے جہنم میں نہیں جائے گا جب تک کہ کوئی جنتی اپنا ظلم کا بدلہ اس سے یہاں لے نہ لے. کوئی جا نہیں سکتا. جنت والے جنت میں نہیں، جہنم والے جہنم میں نہیں. میں سب کو بدلہ دلاؤں گا. قلت وفی روایت قالوا یا رسول اللہ وکیف وانما نأتی اللہ عراتا بہما. صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا، اور ایک کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول بدلہ کیسے ملے گا جبکہ قیامت کے دن سب برہنہ ہوں گے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا؟ بدلہ کیسا ہوگا؟ نہ پیسہ نہ پانی، کچھ بھی نہیں، پراپرٹی نہیں، وہاں پہ کپڑے نہیں، برہنہ ہوں گے، پھر بدلہ کیسے ملے گا؟ کہا بالحسنات والسیئات، نیکیوں اور گناہوں سے بدلہ ملے گا. نیکیوں اور گناہوں سے بدلہ دیا جائے گا. امام البخاری نے اس حدیث کو اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت کیا ہے. بدلہ کیسے ملے گا؟ نیکی اور گناہوں سے. کیسے؟ ایک اور حدیث بتاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہونے میں ہے، 5 منٹ باقی ہے ہمارے پاس. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معلوم ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس، واقعی مفلس کون ہے معلوم؟ فقالوا، لوگوں نے کہا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. اللہ کے رسول ہمارے ہاں تو مفلس اسی کو بولتے ہیں جس کے پاس کوئی کرنسی نہ ہو یا کوئی پراپرٹی نہ ہو، نہ درہم ہو اور نہ متاع ہو، نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی ہے. فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے پاس نماز ہوگی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی. نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، ساری نیکیوں کے ڈھیر لے کے آیا. بہت کام کیا اس نے، نیکیاں کیا اس نے، نماز، روزہ، زکوٰۃ. لیکن حال کیا تھا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. لیکن اس حال میں آئے گا کہ اس نے فلاں کو گالی دی تھی، تہمت اس پہ لگائی تھی، اور اس پر جھوٹی تہمت لگائی، قذف هذا، اس پر تہمت لگائی تھی جھوٹی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور اس کا مال کھایا تھا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس کا خون بہایا تھا، وَضَرَبَ هَذَا، اور اس کو مارا پیٹا تھا. گالی دی، تہمت لگائی اور مارا پیٹا، خون بہایا اور اس کا مال چھینا. فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. سارے حقدار آئیں گے، ہمارا حق چاہیے، ہم کو حق دنیا میں نہیں ملا، آج ہم کو حق چاہیے. وہ آئے گا جس کو مارا تھا، وہ آئے گا جس کو گالی دی تھی، جس کی عزت خراب کی تھی، جس کو مارا پیٹا تھا، جس کا مال چھینا تھا. مال، جان، عزت، سارے حقدار آئیں گے. حق چاہیے ہم کو. دنیا کی کوٹ تھوڑی نہ ہے کہ تو طاقت سے ہمارے کو چپ بٹھائے گا، آج ہاں بھگا دیا جائے گا. نہیں، یہ رب العالمین کے ہاں آج عدالت کا معاملہ ہے، وہ ہم کو ہمارا حق دلائے گا. سب آئیں گے. کیا ہوگا؟ یہ ساری نیکی لائے نا تو، نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ ساری اس کو حق دیا جائے گا. یہ لینے کی، یہ لینے کی، یہ لینے کی. گالی دیا تھا، اس کی اتنی نیکی لی. مارا تھا، یہ لینے کی اس کی. تیرا مال کھایا تھا، یہ لینے کی. اس کی ساری کرنسی جو جمع کر کے لے کے گیا تھا آخرت کی دنیا میں، وہ ساری کرنسی، ساری نیکیاں ان کو تقسیم کر دی جائیں گی. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سب ختم لیکن حقدار باقی. فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْدَمَ عَلَيْهِ.
سارے کیسز ختم ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں باقی رہے تو کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ان کے گناہ لیے جائیں گے جو حقدار تھے، اور سارے گناہ اس کے اوپر ڈھا دیے جائیں گے، اس پر رکھ دیے جائیں گے، ڈھوئے جائیں گے اس کے اوپر، اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنی نیکی لایا تھا، ہی ساری نیکیاں ختم، اور گناہ نہیں لایا تھا، وہ گناہ لایا تھا جو حق والے تھے۔ عبادات میں بڑا اچھا تھا، حقوق میں اچھا نہیں تھا، کیا فائدہ وہ بچا؟ کہاں گیا وہ؟ جنت میں؟ اتنا عبادت گزار، جنت میں نہیں، جہنم میں گیا۔ ان کے گناہ لے کے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور سارے گناہ لے کے وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جہاں عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے وہاں پر لوگوں کی جان، مال اور عزت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ کسی پہ ہم ظلماً ہاتھ نہ اٹھائیں، ہمارا ہاتھ مسلمان وہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ کسی پر ہاتھ سے ظلم نہ کریں، مارے پیٹے نہیں، کسی کا مال نہ چھینیں، اور کسی کی عزت خراب نہ کریں۔ عزتوں کا معاملہ تو پوچھو مت بھائی، کوئی بھی چلتا پھرتا ایرا غیرہ آ کے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی اس کے بارے میں بول دیتا ہے، پورے گاؤں میں اس کی بے عزتی انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ کر دیتا، ساری عزت اس کی خراب ہو جاتی، بعد میں معلوم پڑتا ایسا نہیں تھا، سارے سماج میں سب کچھ اس کا ختم ہو گیا، اور اس کے بعد معلوم پڑا بے گناہ ہے، اور کبھی تو نہیں بھی معلوم پڑتا اور اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ کسی کی عزت ہم اپنی زبان سے خراب نہ کریں۔ جان، مال اور عزت، یہ تین چیزیں ہیں، ان کے بارے میں پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ ہماری طرف سے ان تین معاملات میں کسی کے لیے بھی ضرر نہ ہو، جس کا حق ہم پر نکلتا ہے ہم دے دیں۔ جائیداد والا معاملہ ہے، قرض لیا ہے، تجارت میں لین دین ہے، کسی کا ہڑپا بھی تھا، ٹھیک ہے بھائی، معلوم نہیں تھا، جاہل تھا میں، کھا گیا کسی کا پیسہ، واپس دنیا میں ہی کرنا چاہیے، نہیں تو قیامت کے دن پریشان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جس کا اپنے بھائی پر کوئی ظلم ہوا ہو، اس نے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو، من عرضہ او شیء یا او مالہ، عزت کا معاملہ ہو یا مال کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو، فلیتحللہ منہ اليوم، آج ہی وہ اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لے، اس کا حق اس کو دے کے یا اس سے معافی مانگ کے آج ہی اپنے آپ کو کیا کرا لے، اس سے اس بوجھ سے آزاد کرا لے، قبل منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں دینار و درہم نہیں ہوگا، دینار و درہم نہیں ہوگا اس کا حق ادا کرنے کے لیے۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو جس کا حق نکلتا تھا اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی، وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ وَحُمِلَ عَلَيْهِ، اگر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں، حقدار کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد جہنم میں پھینکا جائے گا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا، یعنی آپ نے کہا کہ پہلے ہو گیا سو ہو گیا، آج ہی اس سے اپنے آپ کو آزاد کرائے۔ کیسے؟ آج جس کا حق نکلتا تھا دے دے، یا اگر نہیں دے سکتا ہے تو کم سے کم معاف کرا لے، اس سے اپنا حق جو بھی اس کا نکلتا تھا اس پہ اس کو معاف کرا لے۔ بھائی میں نے تمہارا مال چھینا تھا لیکن میں آج غریب آدمی ہوں، اور جب طاقت والا تھا آج نہیں ہوں میں، تو اپنا حق اگر تم معاف کر دو تو بڑا احسان ہوگا، اللہ کے لیے مجھ کو معاف کر دو، میں نے تمہاری غیبت کی تھی، میں نے تم پر تہمت لگائی تھی، میں نے مارا پیٹا تھا، مجھ کو معاف کر دو، معاف کر دے، قیامت کے دن یہ پکڑا نہیں جائے گا۔ یا اگر کچھ لیا ہے دے دے، اگر مال ہے کچھ چیز ہے دے دے اس کو، آج کر سکتا ہے، قیامت کے دن نہیں، قیامت کے دن تو قصاص ہی قصاص سے بدلہ دلایا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگ عبادت کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ایک دم مضبوط، لیکن یہاں میدان گاڑی، یہاں آ کے گاڑی کا ٹائر پھنس جاتا ہے، اس میں کچے نہیں ہونا ورنہ وہاں پھنس جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان کو دوسروں کے جان مال اور عزت کے خراب کرنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے آنے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور بہتر مسلمان بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔